وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین کرام، خصوصاً آج کے دور کے اندر جو لوگوں کے بیچ کے اندر ایک غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، جسے مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں یا مس کانسپریشن کہتے ہیں، کہ لوگوں میں ایک غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے کسی بات کو لے کر، یا کسی افواہ کو سن کر، یا کسی کے کہنے اور سننے کی وجہ سے جو ہمارے معاشرتی زندگی میں ایک غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس لیول تک بڑھ جاتی ہے کہ گھر ایک نرک بن جاتا ہے، ایک جہنمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان غلط فہمیوں کو لے کر، اور کبھی کبھی ازدواجی زندگی کے اوپر بھی اس طریقے کی ضربیں لگتی ہے کہ لوگ اپنے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یا کسی اولاد کے بارے میں بدگمانیاں قائم کرنا، یا اس کے بارے میں افواہ پیدا کرنا۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تو دینی مسائل کو لے کر بھی الگ الگ طریقے کی اقوال اور بیانات پیش کیے جاتے ہیں، جن کا قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے اگر اس کو پرکھا جائے، جانچا جائے، تو دور دور تک اس کا کوئی واسطہ یا اس کا کوئی مینجمنٹ نہیں ملتا ہے، اس کا کوئی میکنزم نہیں جڑتا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں لوگ شائع کر دیتے ہیں، لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں، لوگ سنی باتوں کو دین سمجھ کر پیش کر دیتے ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر بعض بدگمانیاں جو پائی جاتی ہے اس کو لے کر فیملی کرائسس بڑھ جاتے ہیں، آپسی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپسی نفرتیں پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فعل شیطان ہے، یہ کام شیطان کا کام ہے جو اس طریقے کا لوگ کر رہے ہیں، اور آپ سے تھوڑے سے ایک مفاد کے لیے، تھوڑے سے ایک انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، سیلف انٹرسٹ کے لیے لوگوں کے بیچ میں اس طریقے کی بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جس سے کہ کسی کی زندگی ون لیبل لگ جاتی ہے۔ تو دوستو، اس طریقے کی غلط فہمیاں نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس لیے شریعت مقدسہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر 2 گواہ پیش کرو، یا کوئی چشمدید معاملہ ہے، یا کوئی آئی وٹنس کا معاملہ ہے، یا تم نے اس کو اپنے آنکھوں سے آبزرو کیا چیز کو، تو پھر اس کے بارے میں تم کوئی گمان قائم کر سکتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے کے اندر، جب تک عین الیقین وہ چیز تصدیق شدہ نہ ہو جائے، پروف نہ ہو جائے، کنفرم نہ ہو جائے، اس سے پہلے کسی چیز کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا اور ایسے خیال پیدا کر لینا کہ ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے، یا ایسا کوئی ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر پورے فیملی میں کرائسس، سنکٹ ایک طریقے کا آ جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا ہمارے لیے پریفریبل معاملہ رہے گا، لیکن وہ معاملہ بہت طول پکڑ لیتا ہے۔ تو صبر سے، سنتوش سے، ہمت سے، تحمل سے کام لینا چاہیے، اور یکدم کسی کی بات کو سن کر اس کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام مذہب بھی یہی سکھاتا ہے۔ جب تک تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو، یا پھر اس کو آبزرو نہیں کر چکو، یا اس کے ایکسپیرینس میں تمہارے آ جائے، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو دوستو، اس طریقے کے معاملات ہیں، یہ خصوصاً میں نے اس لیے ٹاپک اٹھایا کہ آپ موجودہ دور کے اندر یہ چیزیں بہت آبزرو کی جاتی ہے، بہت ان کے ایکسپیرینس ہے ہمارے سماج کے اندر، کہ بدگمانیاں اور خیالات کو لے کر، افواہوں کو لے کر، سنی باتوں کو لے کر لوگ ورڈکٹ لے لیتے ہیں، ججمنٹ لے لیتے ہیں، اور بعد میں اس چیز کے اوپر پچھتاتے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا۔ تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بہت دیر کر دی میرے مسیحا، بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے۔ تو دوستو، غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ نے تمہیں دماغ کس لیے دیا ہے، آنکھیں کس لیے دی ہے، ناک، کان، یہ جو حواس خمسہ کا علم ہے، اس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو پرکھو، جانچو، بھالو، اس کی تحقیق کرو، پھر اس کے بعد کوئی ورڈکٹ لو۔
تو یہ باتیں ہیں دوستو، اور اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، بہترین ایک ہمارے اندر دانشوری پیدا کرے تاکہ ہم غلط اور صحیح کے بیچ میں ایک ڈفرینسز کر سکیں، ایک تمیز پیدا کر سکیں، حقائق کے نزدیک پہنچ سکیں۔ بعض ہمارے علماء کرام کا بھی یہی ماحول ہے، جب میں کسی عالم کے بارے میں کہتا ہوں تو اس میں سمجھو ہم خود اس میں شامل ہیں۔ سارے علماء کرام کا ایک رویہ، ان کی ایک ایٹیچیوڈ اس طریقے کا بن چکا ہے، ایک پرسیپشن کا ہو کہ وہ سنائی باتوں کو بیانات کے اندر بھی، خطابات کے اندر بھی، منبر رسول کے اوپر بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ آیا اسلام کی مین اسٹریم سے یہ باتیں کتنی مطابقت کھاتی ہے، آیا اس میں کتنی صداقت ہے، کیا حدیث صحیحہ ہے، حدیث مرفوع ہے، قول رسول ہے یا نہیں، شریعت کے منہج کے اوپر وہ بات کھری اترتی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم نے سن لیا، کوئی قصہ سن لیا، کوئی کہانی سن لی، کوئی افسانہ سن لیا، کوئی بزرگوں کی روایات چلی آ رہی ہے، اور ہم اس کو منبر رسول، جو ایک بہت سینسیبل ایک جگہ ہوتی ہے، بہت ایک سویدنشیل جو مسئلہ ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر وہ چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، اور عوام سنتی ہے، اور عوام اس سے کیا سبق اخذ کرتی ہے، کیا اس کے لیے رشد و ہدایت کے وہ بات ذریعہ بنے گی، کس طریقے سے عوام میں وہ غلط فہمیاں پھیلے گی اسلام کی بابت، جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، اسلام کا صحیح منہج ہے، اسلام جو صراط مستقیم سکھاتا ہے، توحید پرستی سے وہ بات کتنی ٹکراتی ہے، ایک موحد کو اس طریقے کی بات کہنی چاہیے۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے ہمیں منبر رسول سے کوئی بات بیان کرنی چاہیے، کوئی اسٹیج سے بات کا ایکسپریشن کرنا چاہیے۔ جب تک ہمیں اس کے بارے میں کوئی صحیح نالج نہیں ہے، ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، مولا علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص اس بات کو بیان کرے کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا، میری طرف جھوٹی نسبت کرے جبکہ وہ بات میں نے نہیں ذکر کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جو اپنی طرف سے حدیث کو گھڑ کر اور رسول اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر کے اس کو عوام کو سناتا ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جہنم کوئی نانی کا گھر نہیں ہے دوستو، بہت ہی خطرناک ہے۔ جہنم کا نام آتے ہی پاؤں تلے جو زمین ہے نا وہ خشک جاتی ہے، راتوں کو نیندیں اڑ جاتی ہے، انسان ہوش باختہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، غور کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک جہنم بنائی ہے، اگر ہم جھوٹی حدیث پیش کرتے ہیں تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ ایسا اللہ کے نبی کی وعید آئی ہے دوستو، غور کرنا چاہیے، مسئلہ و مسائل کو سوچ سمجھ کے بتانا چاہیے۔ آیا یہ مسئلہ کہیں قرآن اور حدیث کی پوائنٹ آف ریویو پہ کتنا صحیح ہے؟ مسئلے کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے بیان کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر یہ سنسٹیو معاملہ ہے، موسٹ سنسٹیو معاملہ ہے، غور فکر کرنے کے پھر آپ پبلک کو کوئی مسئلہ بتایا کرو۔ پبلک اگر اس مسئلے کے اوپر چل پڑی اور آپ نے کسی کو غلط راہ بتا دی تو جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا بھی وبال آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے، آپ نے اس کو غلط راہ بتا دی، مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا۔ تو اس طریقے کا مسئلہ ہے دوستو، بات کوئی بھی کہو، حق بات کہو، صحیح بات کہو، قرآن اور حدیث کے منہج کی بات ہونی چاہیے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہو، یا کوئی مسئلہ و مسائل جو آپ بیان کر رہے ہو براہ راست شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کوئی بدعت اور شرک کی بات نہ ہو۔ تمام غور و خوض کرنے کے بعد عالم کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور جو بھی بات آپ کو حق بات معلوم ہے وہ پبلک تک پہنچائیں، نہیں تو کل قیامت کے دن کتمان علم کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ آپ دین کی بات معلوم تھی، آپ نے عوام تک کیوں نہیں پہنچائی۔ تو عالم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، عالم کا جہاں بڑا رتبہ ہے وہاں پہ عالم کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
اہل دنیا تمہاری عزت کرے نہ کرے، اللہ کے گھر تمہارا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، بہت بڑا گریڈ ہے کہ عالم کا اللہ کی نگاہ میں، جس کو قرآن مجید ذکر کر رہا ہے۔ کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام تو انبیاء کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اللہ کے نبی کی گدی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ مصلی جو ہے یہ اللہ کے نبی کی گدی ہے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی شان کیا ہے؟ نائبین رسول، تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ دنیا آپ کی عزت کرے نہ کرے، وقت کرے نہ کرے، رسپیکٹ کرے نہ کرے، آپ کی عظمت کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ کے یہاں آپ نے مقام پا لیا ہے تو اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو، جواب دہی کو سمجھیں اور پبلک کو حق بات بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ عالم جب دنیا کا لالچ کرنے لگ جائے گا تو عوام تو کل انام۔ ٹھیک دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، رائے حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمیاں اور کا ہماری زندگی سے اللہ رب العزت ازالہ کرے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم کامل عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم حقائق کو پہچان سکیں۔